وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں پہلے دن سے ہی یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ سکھلایا جاتا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ جو چاہے وہ ہوگا، اور اگر وہ نہ چاہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر سارے لوگ نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی نے نفع مقدر نہیں کیا تو کبھی بھی نفع نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نے نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیا اور سارے لوگ نقصان پہنچانے کی نیت کر لے اور نقصان پہنچانے کے اسباب اختیار کر لے تو بھی بحکم خداوندی ہر حال میں نفع پہنچ کر رہے گا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہم کو بچپن سے ہی، مکتب سے ہی، تعلیم الاسلام کے پہلے حصے سے ہی ہماری گھٹی میں پلایا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان بنیادی عقائد اور ان بنیادی نظریات پر اعتقاد اس لیے ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں میں بہت سارے ایسے غلط عقائد لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے اسباب کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے غلط نظریات، غلط خیالات اور غلط عقیدے کی بنیادیں رکھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کا خاتمہ فرمایا اور حضرات صحابہ لوگوں کے دلوں میں توحید خالص کا نور ان کے دلوں میں اتارا۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، کسی نے بتلایا نہیں اس وجہ سے، یا بتلایا ہے معلوم ہے لیکن سارے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں رواج پا جاتی ہے، ان کو چھڑانا پھر مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت سارے غلط عقائد، غلط نظریات ان لوگوں میں بھی رائج ہو جاتے ہیں
جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، لیکن کچھ غلط خیالات، غلط اعمال چل پڑے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ فلاں مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مقصود کسی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے ہوتا ہے تو ہر چیز کا چھوڑنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیچ میں خاندان کی دیوار، ناک کی دیوار، عزت کی دیوار، یا لوگ کیا کہیں گے یہ دیوار، جب بیچ میں یہ پردے حائل ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ عام نظریات مسلمانوں کے، اس میں اکثریت مسلمانوں کی اس میں مبتلا ہے۔ اکثریت جو لوگ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا سنی، سب 99% مسلمان اس نظریات میں مبتلا ہے کہ ماہ سفر کچھ عجیب مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ شادی کریں گے یہ منحوس مہینہ ہے، نحوستیں لے کر آتا ہے، بلائیں لے کر آتا ہے، مصیبتیں لے کر آتا ہے، آفتیں لے کر آتا ہے۔ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے یہاں منحوس ہو، بلاؤں والا ہو، مصیبتوں والا ہو۔ فضیلتیں اور برکتوں والے مہینے تو ملتے ہیں، جو عام دنوں کی فضیلت ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا فضیلتیں، زائد فضیلتیں ایسی تو روایات میں ملتی ہیں، لیکن کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ کوئی اسلام میں کوئی ایسا نظریہ ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر محض دن کی وجہ سے یا وقت کی وجہ سے اس میں برائی کا تصور لیا جائے۔ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے۔ یہ بیماری آئی کہاں سے؟ یہ زمانہ جاہلیت مشرکین میں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین ان غلط نظریات کے حامل تھے، اور انہوں نے یہ نظریات اپنے اندر طے کر رکھے تھے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف طور پر تردید فرمائی۔ فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اتفاق سے رات میں چاند گرہن ہوا اور دن میں سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے یہ غلط افواہ پھیلا دی کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر
آیتانی من آیات اللہ، چاند اور سورج دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات احد، یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان میں گرہن نہیں لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَبَادِرُوا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْجَلِيَ، آپ نے فرمایا کہ جب تم ان میں سے کوئی چیز اس قسم کی ہوتی ہوئی دیکھو تو تمہارا کام ہے نماز پڑھو، یعنی سورج گرہن ہو جائے تو نماز پڑھو، چاند گرہن ہو جائے تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے۔ رواہ البخاری وابو داؤد والنسائی والترمذی وابن ماجہ والبیہقی والدارقطنی والدارمی والمستدرک فی حاکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط نظریے کا رد فرمایا۔ تو ایسے ہی لوگوں میں ایک غلط نظریہ یہ تھا کہ ایک بیماری اگر آئی ہے تو بیماری کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ حضور نے اس کا رد فرمایا، فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اونٹوں کا تذکرہ کیا کہ میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی ہے اور ایک کی وجہ سے سب کو ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہی بات ہے تو فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی ہے وہ کہاں سے آئی بھائی؟ جو سب سے پہلے آدمی بیمار ہوا، کورونا کا دنیا میں سب سے پہلے جو مریض آیا وہ کہاں سے آیا؟ اس کو کس کی وجہ سے بیماری لگی؟ ابھی جانوروں میں ایک بیماری چل رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جس جانور کو لگی وہ کہاں سے آئی؟ معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے نظریات چونکہ غلط ہو جاتے ہیں، لوگوں کے خیالات اور عقائد اس معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایسے بیمار لوگوں سے اور ایسی بیماری والی چیزوں سے بچنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ کیوں؟ اگر لگ گئی بیماری تو لگے گی کس سے؟ اللہ کے حکم سے لگے گی، تو وہ اللہ کے حکم سے، لیکن تو یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ کے حکم سے لگی ہے، تو یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس گیا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے، 10 لوگ بیٹھے بات چیت چل رہی ہے، اچانک کوئی آدمی آیا اور لائٹ چلی گئی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتنا منحوس ہے یار، تیرے آتے ہی لائٹ چلے گئی، بولتے ہیں نا۔ اسلام ان نظریات کی تردید کرتا ہے، یہ اسلامی نظریات نہیں ہیں۔ ولا طیارۃ، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے معلوم؟ کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایک پرندہ لیتے تھے، کبوتر لیا، اور اس کے بعد میں کبوتر کو یوں اڑائیں گے، اڑانے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ سیدھی طرف جاتا ہے یا الٹی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف اڑ کر گیا تو سمجھتے تھے ہاں اپنا کام اچھا ہو جائے گا، اور وہ کام کر لیتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ یار یہ اپشگن ہے۔ کیا سمجھتے تھے اس کو؟ اپشگن ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مشرکوں کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ولا حامتا، حامہ سے مراد محدثین نے لکھا ہے اس مقام پر یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پر الو آ کر بیٹھ جایا کرتا، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کے مکان پر الو آ کر بیٹھ گیا
تو لوگ سمجھتے تھے کہ بس اب اس گھر میں میت ہوگی، اب اس گھر میں کیا ہوگی؟ میت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط نظریے کی بھی تردید فرمائی، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا سفر، اور آپ نے فرمایا کہ سفر یعنی سفر کے متعلق جو تم نے غلط نظریات اپنے قائم کر رکھے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا، اب لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں شادی مت کرو، نحوست آئے گی، بچے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو ایسے ہی وکلانگ گروپ والے ہوں گے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی سے جو نکاح فرمایا ہے، اس میں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح رمضان میں ہوا۔ ہمارے یہاں لوگ رمضان میں بھی نکاح نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اور رمضان میں کیا نکاح کرنا، وہ کیوں نہیں کرتے معلوم؟ ارے رمضان میں نکاح نہیں کریں گے تو وہ جو خرافات ہیں وہ کرنے کو نہیں ملے گی، وہ گوشت مانڈے قاعدے سے پھنسانے کو نہیں ملیں گے، اس لیے نہیں کرتے، محنت نہیں ہوگی۔ رمضان میں جو شادی میں جو محنت کرنا پڑتی ہے رمضان میں وہ نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ تو ایک روایت حضرت فاطمہ کے نکاح کی رمضان کے مہینے کی ہے، دوسری روایت حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے سفر کے مہینے میں ہوا۔ اب سفر کے مہینے میں جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو رہا ہے تو بتائیے اس سے مقدس کوئی جوڑا ہو سکتا ہے؟ اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن حسین جیسے 2 بیٹے دیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے سردار سفر کے مہینے میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہمارے نظریات یہ ہے کہ شادی نہیں کرنا ہے ورنہ تو بچے وکلانگ ہوں گے۔ کس کا نکاح ہوا؟ اس عورت کا نکاح ہوا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کو حضور فرما رہے ہیں کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے؟ اس عورت کا نکاح ہو رہا ہے، کس مرد کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی گارنٹی لے رہے ہیں ان کے نکاح ہو رہے ہیں، ان کے گھر میں بچے ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، نہیں تو ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ یہ سب مشرکوں کے عقیدے ہیں، یہ مسلمانوں میں سے کسی کے عقیدے نہیں ہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملتے ہیں، کسی بھی مسلک کی کتابوں میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے ہماری بات کو لوگ یہ کہہ کر اگر رد کر دے ارے یہ تو دیوبندی لوگ کہتے ہیں، تو بریلویوں کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، شیعوں کی کتابوں میں ہے، شیعوں کی کتابوں میں ہے یہ، اور شیعہ ہم سے الگ ہے۔ اب مسلمانوں میں سے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، مسلمانوں میں سے جو ان عقائد اور نظریات کا حامل ہے اور ان کی حمایت کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو جانچ لے اور پرکھ لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شیعوں کی ٹولی میں گھوم رہے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سفر منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنے سے بدشگونی لے۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، یا کسی خاص برادری کے لیے، یا کسی خاص مدرسے والوں کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب کے لیے عام ہے، سبھی کے لیے عام ہے۔ اس لیے یہ غلط نظریات مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان غلط نظریات سے دور رکھیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعَالُ، کہ مجھے تفاعل یعنی اچھی سوچ مجھے پسند ہے۔ اگر مثال کے طور پر بارش نہیں ہو رہی تھی، اچانک بارش شروع ہو گئی،
اور خوب بارش ہوئی. اب اس سے اچھی سوچ بنائی جا سکتی ہے. ایک آدمی کئی دنوں سے کام دھندہ نہیں تھا اس کا، کئی دنوں سے پھالتو گھوم رہا تھا، فری تھا ایک دم. اب بارش کو دیکھ کر کے، بس جب بارش ہوتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے، کاشتکار خوش ہوتا ہے، چلو اب اپنی جو ہے زمین لہلائے گی، فصل اچھی ہوگے گی. تو ایسے ہی بے روزگار آدمی اگر بارش سے یہ نیک فالی لے کہ دیکھو بارش کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے، ایسے ہی مجھے امید ہے کہ اب میرے گھر پہ بھی رزق کی بارش ہوگی، اب میرے کام کاج بھی اچھا ہوگا، اب مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوگی. یہ سوچ اسلام اس کو پسند فرماتا ہے. اچھی سوچ کو، اللہ کی رحمت کی امید کو اسلام نے پسند فرمایا ہے. اور یہ جتنے بھی غلط نظریات اور غلط عقائد لوگوں نے اپنے دلوں اور دماغ میں بٹھا رکھے ہیں، ذرا سی باتوں کی بنیاد پر غلط سوچ بنا لینا، ایسا کر لینے سے ایسا ہو جائے گا، یہ اس مہینے میں فلاں کام مت کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ اسلام نے اس نظریے اور اس تصور کو غلط ٹھہرایا ہے. ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں ارشاد فرما دی وہ باتیں ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. اور جو باتیں لوگ جیسا کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، وہ کچھ کبوتر وبوتر والے ہوتے ہیں نا، مٹھو پہ بیٹھا رہتا ہے، اور وہ آپ جاؤ 10 روپے جمع کرو اس کو، اور آ کر کے وہ پھر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کی تقدیر بتاتا ہے کہ تمہاری یہ ریکھائیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت کشٹ کا معاملہ ہونے والا ہے. کسی کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ سنتشٹی کا معاملہ ہونے والا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ تم ہمیشہ نسنتان رہو گے، کسی کو کہتا ہے کہ تم ہمیشہ جو ہے فقیر رہو گے. عجیب بات ہے یار. ایک آدمی ایک گاؤں میں آیا، ایک ریچھ لے کر کے آیا. کیا لے کر کے آیا؟ ریچھ. اور بہت لمبا چوڑا ریچھ تھا اور بڑے بڑے اس کے بال تھے. آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ریچھ بہت بابرکت ہے، جو آدمی اس کا ایک بال رکھے گا اس کے پاس اتنی دولت آئے گی، جو 2 بال خریدے گا اس کو اتنی دولت آئے گی. کتنے کا ایک بال؟ 10 روپے کا ایک بال. اب سب لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے 5، اپنے 10. کوئی کہتا ہے اپنی ایک پڑیا بنا لینا. عجیب بات ہے بھائی. ایک آدمی کوئی پہنچ گیا ہوگا ان میں، یہ سارے عقل مند تو لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ایک آدھ کوئی پہنچ گیا ہوگا، بیوقوف تھا. وہ کہنے لگا کہ یار ایک بات بتاؤ، اگر اس طریقے سے کوئی 5 بال رکھنے سے، 10 بال رکھنے سے، 20 بال رکھنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس تو پورا ریچھ ہے، یہ آج تک مالدار کیوں نہیں ہوا ہے؟ ارے یہ تو پورا ریچھ لے کے گھوم رہا ہے نا، پھر کیوں 10-10 روپے تم سے اکٹھا کرتے پھر رہا ہے؟ اس نے تو اتنا بڑا مالدار اور کروڑپتی ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی توڑ ہی نہ ہو. تو میرے بھائیوں، یہ اس قسم کے غلط نظریات اور غلط عقائد ہم اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں. کوئی مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں منحوس نہیں ہے. نحوست آ سکتی ہے آدمی کی بدعملی کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آدمی کی گناہوں کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آدمی کے غلط نظریات کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آدمی کے غلط عقائد کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہونے کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر یقین نہ ہونے کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آپ علیہ السلام کے فرامین میں شکوک اور شبہات ہونے کی بنیاد پر. ورنہ تو اسلام میں کوئی موقع، کوئی جگہ اور کوئی ایسا وقت ہے ہی نہیں کہ جس کو نحوست سے تعبیر کیا جائے. لہذا یہ ہمارے معاشرے میں جتنا بھی چل پڑا ہے، خاص طور پر اس ماہ سفر کے متعلق، خاص طور پر اس ماہ سفر کے متعلق، اس لیے ہمارے یہاں اس کو کوئی سفر سے نہیں جانتا ہے. عوام تو جانتے ہی نہیں ہے کہ سفر کیا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ. کیا کہتے ہیں؟ 13 تیزی کا مہینہ. اور اس کا 13 تیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بڑی تیزی والے ہیں. شروع کے جو 13 دن ہیں
وہ بڑی تیزی والے ہیں اور ان میں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں یہ نازل ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو بھی رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے نازل ہو رہی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ مہینوں ہو گئے کسی نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، عام نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ سب ہماری بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نحوستیں پیدا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، کبھی نہیں رکھی ہے۔ اس لیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ذہن و دماغ میں اب تک یہ بات تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں کاروبار بھی شروع نہیں کرتے ہیں، تو روزے رکھ لو نا بھائی، پھر سفر کا پورا مہینہ روزے رکھ لو، بس کچھ بھی نہ کھانا نہ پینا نہ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، منحوس مہینہ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے تو ابھی اسی وقت اس عقیدے کو درست کر لیں، اس لیے کہ یہ اس عقیدے کا تعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے کسی بھی مسلک میں نہیں ہے، کسی بھی مسلک میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ شیعوں اگر رکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس گراؤنڈ سے باہر نکالنا پڑے گا اور شیعوں کی ٹولی میں جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ شیعوں کے عقیدے ہیں یہ۔ اگر شیعہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو چونکہ ان کے مولانا نے ان کے ملاؤں نے ان کو ایسا بتلایا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ عقیدے بنا رکھے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ شیعوں کے علاوہ کسی بھی مسلک میں یہ کتابوں میں یہ سب باتیں نہیں ملتی ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، نہ علماء دیوبند کی کتابوں میں ملتی ہے اور نہ ہی علماء بریلوی کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے۔ بریلوی علماء کی کتابوں میں بھی یہ باتیں نہیں ملتی ہیں، تو نہ ان کی کتابوں میں ہے نہ ان کی کتابوں میں ہے۔ پھر ہمارے یہ نظریات کیسے آ گئے؟ شیعوں کی مناسبت کی وجہ سے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے تو آج ابھی اسی وقت یہ عقیدہ درست کر لیں کہ ہماری نظر میں سفر کا منحوس ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کی جو تاثیر رکھی ہے وہ ہر حال میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ کسی بھی مہینے میں اسپیشلی اللہ نے کسی مہینے کو بلاؤں کا مہینہ نہیں بنایا ہے، اور شادی بیاہ کرنا کسی بھی مہینے میں منحوس نہیں ہوتا ہے، کسی بھی دن میں منحوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیلنڈر والے بہت سارے اتیکرمن کر دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں قمر در عقرب، لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت یہ قمر در عقرب کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو؟ لوگ بتاتے ہیں وہ ہم کو کسی نے بتایا، دادا بتا رہے تھے کہ اس دن شادی نہیں کرنا ہے ورنہ منحوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی یار؟ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن شادی کرنا نحوست کا باعث ہوتا ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مہینے، پورے 12 مہینوں میں سے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن شادی کی تاریخ لی جا سکتی ہے۔ اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، یہ ہمارے غلط نظریات نے ان میں نحوست ڈال دی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق الا باللہ سنت